اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. مسلمان نہیں کہا، ناس کہا. پوری قومیں، جتنی قومیں وہ سب ناس کے اندر ہیں. لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم دیکھیں، نہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، نہ بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، نہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے ہیں. ہم اگر کمپنی کے مالک ہیں، بڑی دکان کے مالک ہیں، تو ماتحتوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے. نفع کی صورتحال ہونا چاہیے. میری ذات سے دوسروں کو نفع ہو، میرے عمل سے دوسروں کو نفع ہو، میری زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، میرے ہر عمل سے انسان کو نفع پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے اطاعت. اللہ کے نبی فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ فرما رہے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو کہے نبی اس پر چلو، جو باتیں بیان کی اس پر اپنے آپ کو گزارو اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر لگاؤ. تو میں نے حدیث پڑھی کہ نفع کا کام ہمیں کرنا ہے، اپنوں میں بھی کرنا ہے. حالات اتنے سنگین ہیں، میڈیا اتنا زہر پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. روز روز میڈیا کے اندر یہ ایسی آوازیں، زہر پھیل رہا ہے، حالات خراب کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کے انبار کے انبار ہیں، حکومتوں کی نہج سے بھی ہو رہا ہے. ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کو نفع کا کام کرنا چاہیے. پڑوس میں کیا لوگ ہیں، آزو بازو کیسے لوگ ہیں، اگر ہم نفع کا کام کریں گے فائدے کا، تو اگر زہر پھیلانے والے کتنا ہی پھیلائیں لیکن ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی محبت میں. ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. جنوبی ہند کے بہت بڑے مفتی صاحب نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا. ہم اگر کر کے دیکھیں یہ کام، انسانوں کے دلوں میں اتر کے دیکھیں، میڈیا نفرت پھیلا رہی ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چل رہے ہیں، راستے میں پورا کٹ ڈالا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، گاڑیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارے نبی نے کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیسے عمل کا معاملہ کیا، وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جنوبی ہند کے ایک بڑے عالم صاحب کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ میں بس میں سفر کر رہا ہوں، ایک جگہ بس رکی. بس میں ایک میاں بیوی دونوں سوار ہوئے، غیر مسلم. وہ عورت درد ذہن میں مبتلا تھی، ڈیلیوری بالکل قریب تھی، اس کی دواخانے کو جانا ہے. جیسے سوار ہوئے تو پوری بس بھری ہوئی ہے، سیٹ کوئی خالی نہیں ہے. غیر مسلموں کی کثرت ہے بس کے اندر، کوئی کسی کو سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے حال میں مولانا نے دیکھا کہ وہ بیچاری پریشان ہے. اس کو خود اٹھ گئے مفتی صاحب اور اس کو اپنی جگہ بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کنڈکٹر آیا اور کنڈکٹر نے اس شوہر سے ٹکٹ لینے کے لیے پیسے مانگے تو اس کے پاس 20 روپے کی کمی تھی یا 20 روپے کی نوٹ خراب تھی، تو کوئی نہیں دے رہا ہے. لیکن مفتی صاحب نے اپنی طرف سے 20 روپے دیے اور کہا کنڈکٹر کو ان دونوں کو ٹکٹ دے دو. ایک کو پہلے اپن اٹھ کر بٹھائیں ڈیلیوری کے قریب رہنے والی عورت کو، اور دوسرا یہ ہے کہ 20 روپے کی کمی کو پورا کیا. دونوں اپنا اسٹیشن آیا جہاں پر انہیں اترنا تھا بس سے. وہ اترنے لگے تو اس سے پہلے مفتی صاحب کا فون نمبر لے لی. میاں بیوی دونوں ہاسپٹل گئے. جانے کے بعد اس عورت کی ڈیلیوری ہو گئی. میاں بیوی دونوں جو ہے گھر کو پہنچے. اب وہاں دونوں مل کے کہنے لگے ہم دونوں جس وقت بس میں چڑھے تھے ہمارے مذہب کے لوگ بڑی تعداد میں تھے، لیکن کسی نے بھی ہمیں سیٹ اور جگہ نہیں دی. ایک مسلمان مول صاحب نے ہمیں خود اٹھ کر اس کو بٹھایا. عورت کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. شوہر کہتا ہے کہ تو یہ کہہ رہی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں گا. دونوں ایمان قبول کیا اور مفتی صاحب کو فون کیا کہ ہم آپ کے مذہب میں آنا چاہتے ہیں. بات کتنی ہے نفع کی. سیٹ دیا ہے اور 20 روپے دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اثر کیا ہے. میرے دوستوں، آج حالات زہر پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر بس میں بیٹھے بھی اگر یہاں عورتیں ہیں تو سنیں
کہ بس میں بیٹھے ہوئے جگہ خالی رہتی ہے. میں کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا برقع پوش خواتین بیٹھے ہوئے ہیں, بعض سیٹ موجود ہیں, بٹھا سکتے ہیں, اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کو ہٹا کر رہتے. مطلب ہم بیٹھنا, دوسرا نہیں بیٹھنا, جگہ رہی بھی تو بٹھانے کی کوئی کوشش نہیں. یہ ہمدردی تھوڑی ہے, یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے پیروکار, اطاعت گزار اس وقت بن سکتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی بیمار ہوا جو روزانہ یہودی کانٹے بچھا رہا ہے اور اللہ کے رسول اس راستے سے بار بار جا رہے ہیں. ایک دن دیکھا کہ وہ کانٹے نہیں بچھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے, نوجوان جو روزانہ کانٹے بچھایا کرتا تھا. معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. میرے دوستوں, کس کے گھر جا رہے ہیں آپ؟ اس کے گھر جو راستے میں روزانہ کانٹے بچھایا کرتا تھا. اور آج نوجوان کا حال یہ ہے کہ اگر باپ بیمار ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا, ماں بیمار ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا, پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا, خاندان کا کوئی فرد آپ کی ضرورت کا محتاج ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا. ہم کیسا اسلام پیش کر رہے ہیں, ہم کیسی حالات پیش کر رہے ہیں. ایک طرف دنیا ہماری دشمن ہے اور دوسری طرف ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنوں ہی کو نہیں دیکھ رہے تو دوسروں کو کیا دیکھیں. اس وقت حالات جتنے ہمارے اسلام کے خلاف پرخطر ہیں, ایسے حالات میں نرمی کا, خیر کا, بھلائی کا, اچھائی کا, ہمدردی کا, غمخواری کا, غمگساری کا, پیار کا, محبت کا, مودت کا, بھائی چارے کا ماحول اگر ہم اپنے محلوں میں, اپنی بستیوں میں پیش کریں گے, ارے وہ انسان جو ہمیں زہر پھیلا کر ہمارے لیے دلوں میں نفرتیں بٹھا رہا ہے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پڑوس کا مسلمان تو بہت اچھا ہے, ہمارے محلے کے نوجوان تو بہت اچھے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو لے کے جاتے ہیں, پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں آ جاتے ہیں. یہ کام آقا نے مکے کے اندر پہلے کیا. نبوت سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ یہی کیا تھا. غریبوں کا کام آنا, مسکینوں کا کام آنا, بیواؤں کا کام آنا. اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اس وقت نبی کانپ رہے تھے, بے چین تھے اور الگ آپ کی حالت تھی. اور تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گھبراؤ نہیں, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, مجبوروں بے کسوں کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ اچھی خوبیاں ہیں آج مسلمانوں ختم ہو رہی ہے. ہم اپنے باپ کو نہیں پوچھتے تو دوسروں کو کیا پوچھیں گے. اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, موجودہ حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑیں. اور پھر آگے فرمایا فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم, آپس میں لڑو نہیں. آج حالات ایسے نہیں ہیں میری جماعت تیری جماعت, تیرا جو ہے فرقہ میرا فرقہ. میرے دوستو, آج حالات امت کے اس وقت حالات ہندوستان کے اور پورے عالم کے یہ ہے, ہم بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایسے حالات میں تمہارا کام یہ ہے وتفشلوا وتذهب ريحكم, لڑو نہیں, تنازع مت کرو ورنہ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے. اب اتنے ہمارے اندر جھگڑے ہیں, تمہاری جماعت میری جماعت, وہ نہیں آنا یہ نہیں آنا, ایسے صورتحال ہے. نہیں, ہم ایک ہیں, ایک وحدہ لا شریک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. میرے دوستو, اگر ہم اتحاد اور متفق ہو کر, معاون بن کر, جمعیت علماء کا کام ہو رہا, کوئی اور جماعت یہاں کام کر رہی, اس کی معاونت کریں, اور اگر ہم کوئی اور جماعت کام کر رہی اس کی معاونت کریں. معاونت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میں, یہ ہمارا اس وقت کی ضرورت ہے, حالات کا تقاضا ہے. ورنہ اگر تیری آتی ہے میری آتی ہے, تیرا اگر معاملہ میرا اگر معاملہ, یہ کہتے رہیے تو کبھی اتحاد نہیں ہوگا. دشمن ہمیں ایسے ہی تباہ کر کے رہے گا. ایسے حالات میں جب دشمن ہمارا ایک ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہے, ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو اتحاد کا, اتفاق کا, مضبوطی کا, اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپس میں متحد رہو اور ایک دوسرے کے غمخوار بن کے رہو. پھر بھائی حالات آئیں تو بس صبر کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرے.